زندگی کا ہر موڑ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی وقت آزماتا ہے، لوگ بدلتے ہیں، حالات تھکا دیتے ہیں، لیکن یہ برے وقت ہی تو ہوتے ہیں جو ہمیں توڑتے نہیں بلکہ بناتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گی ان 7 باتوں کی جو ہر عورت، ہر ہاؤس وائف، ہر ماں اور ہر بیوی کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ اپنے برے وقت میں یا جب زندگی میں کوئی مشکل وقت آئے تو ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے آپ لوگ سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ آپ لوگ ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں اور اتنے کھو جاتے ہیں اس ویڈیو دیکھنے میں کہ آپ لوگ جو ہے نا سبسکرائب کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ تو جلدی سے سبسکرائب کا بٹن یعنی کہ پریس کر دیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ میرا ہر آنے والا ولاگ جو ہے نا آپ کو سب سے پہلے دیکھنے میں ملے۔ تو جی یہاں پر میں اپنی جو ہے نا روٹین بھی آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے جس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی باتیں ڈسکس کروں گی کہ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا ہمارے لیے اپنی زندگی کو اور اپنے برے وقت کو گزارنے کے لیے۔ سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ ہر برا وقت جو ہے نا گزر جاتا ہے۔ وقت چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، اس نے گزر ہی جانا ہے۔ برا وقت بھی جس طرح اچھا وقت پرماننٹ نہیں نہ ہوتا، اسی طرح سے برا وقت بھی پرماننٹ نہیں ہوتا۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہمیں اس اپنے برے وقت میں صرف اور صرف کیا کرنا ہوتا ہے؟ صبر کرنا ہوتا ہے۔ صبر کرنا ہوتا ہے اور ہمیں پکا یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ وقت جو ہے نا ایک دن گزر ہی جائے گا۔ تو آپ کا صبر، آپ کا یقین پرماننٹ جو ہے نا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ چاہے کتنا بھی اندھیرا ہو، صبح تو ضرور ہوتی ہے۔ تو پھر آپ اپنے برے وقت میں اس بات کو دل میں بٹھا لیں اور کبھی بھی مت بھولیں کہ جو برا وقت ہے نا ایک دن گزر ہی جائے گا، لیکن ہمیں صرف اور صرف اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور ہم نے اپنے دل میں یقین رکھنا ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ تو آپ اپنے برے وقت میں اپنے دل کو یہ ضرور یاد دلائیں کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ اور میرا دوسرا پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہر عورت کسی نہ کسی موڑ پر سٹرگل کر ہی رہی ہے۔ کسی کو اپنے ساس سسر کی ٹینشن ہے، کسی کو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے ٹینشن ہے، کوئی اکیلا رہ رہا ہے تب اس کو ٹینشن ہے، کسی کو اپنے ہسبینڈ کی ٹینشن ہے، کسی کو اپنے بچوں کی ٹینشن ہے، کسی کو اپنی یعنی کہ فائنینشیل پرابلمس چل رہی ہیں وہ ٹینشن ہے۔ لیکن مینس یہ کہ ہر فیملی، ہر عورت، ہر جو ہے نا سبھی سٹرگل کر رہے ہیں آج کل کے دور میں۔ تو یہ سوچ لیں کہ آپ جو ہے نا اکیلی نہیں ہیں جو سٹرگل کر رہی ہیں، لیکن آپ کی ہمت جو ہے نا سب سے الگ ہے۔ ضرورت ہے تو صرف اور صرف اس چیز کی کہ آپ اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے روک لیں اور خود کو گلے لگا لیں۔ اٹس مینس کہ خود کو گلے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو آپ نے حوصلہ دینا ہے۔ کسی دوسرے بندے نے آپ کو آ کے حوصلہ نہیں دینا، آپ نے خود اپنے آپ کو حوصلہ دینا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوگوں کے آگے رونے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آگے رو لیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی ہمت دیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اپنے درد کو چھپانے کی بجائے اسے سمجھانا سیکھیے۔ اور میرا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ خود پر یقین رکھنا سیکھیے۔ لوگ کیا کہیں گے یہ سوچنا آپ چھوڑ دیں۔ آپ کا درد، آپ کی کہانی، آپ کا دکھ، آپ کے حالات صرف اور صرف کون جانتا ہے؟ صرف آپ جانتی ہیں۔ اگر آپ خود پہ یقین ہوگا تو ہر طوفان جو ہے نا چھوٹا لگے گا۔ اسٹرانگ عورت جو ہے نا کسی کی تعریفوں سے نہیں بلکہ اپنے خود کے حوصلے سے ہنستی ہے۔ اگر آپ برے وقت میں ہنس رہی ہیں نا تو پھر بھی آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آپ پر کہ آپ اپنے برے وقت میں بھی مسکرا رہی ہیں، ہنس رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو خود ہی ہمت دینی ہے، خود ہی حوصلہ دینا ہے۔ کسی دوسرے بندے نے آپ کو ہمت حوصلہ نہیں دینا، کیونکہ آپ خود فیس کر رہی ہیں نا ان معاملات کو، ان سٹرگل کو، برے حالات کو۔ تو آپ نے ہمت بھی اپنے آپ کو خود ہی دینی ہے۔ اور میرا نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ جو ہونا ہے نا انسان کو اتنا سنوار دیتا ہے کہ یہ آپ کی سوچ ہے۔ کیونکہ جن برے حالات میں اگر آپ جی رہی ہیں، اگر آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہیں،
آپ صرف ان نعمتوں کو یاد کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ روزانہ صبح اٹھ جانا، اگر ہم سو کے اٹھتے ہیں تو یہ بھی ہماری نئی زندگی ہے۔ اگر ہم برے وقت میں ہنس رہے ہیں تو یہ بھی ہماری اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر۔ اگر ہم روزانہ رات کو کھانا کھا کے سو رہے ہیں، ہم خالی پیٹ نہیں سو رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر۔ تو یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں شکر گزاری کی جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا کس کس طریقے سے شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم چلتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، ہم سو کر اٹھتے ہیں، وٹ ایور کہ ہم یہ جو کام ہے نا، یہ جو ایسی باتیں ہیں، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے ہم پر۔ تو اگر ہم ہر حالات میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کریں گے، اور جلد از جلد جو ہمارا برا وقت ہے نا وہ ہم سے انشاءاللہ تعالیٰ گزر ہی جائے گا۔ بس آپ نے ہمت رکھنی ہے، حوصلہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اور شکر گزار تو بننا ہی ہے، چاہے جتنے مرضی برے حالات ہو، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے۔ اور پھر میرا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر مشکل جو ہے نا ہم پر آتی ہے تو ہمیں ایک سیکھنے کا موقع دے کے جاتی ہے۔ مشکل وقت میں ہی ہمیں بہت سے لوگوں کا پتہ چلتا ہے کہ کون ہمارے ساتھ ہے اور کون ہمارے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ ٹھوکریں کھا کر ہی تو انسان سیکھتا ہے۔ اگر برے وقت میں کوئی ہمارا ساتھ دے گا وہ بھی ہمیں یاد رہتا ہے ہمیشہ، اور جو برا وقت میں ہمیں نہیں ساتھ دیتا ہمارا تو وہ بھی ہمیں یاد رکھتا ہے۔ تو جب زندگی آسان ہوتی ہے نا تب تو ہر کوئی ہی ہمارا ساتھ دیتا ہے، جب انسان خوش ہو، خوشحال ہو، ہر چیز اس کے پاس ہو تو سبھی اپنے ہوتے ہیں۔ لیکن اصل جو ہے نا پتہ چلتا کیا ہے لوگوں کا اپنے برے وقت میں، آپ کے برے وقت میں۔ تو جب زندگی آسان ہوتی ہے تو ہم مزہ کر رہے ہوتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، لیکن جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے تو ہم بدلتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے برے وقت میں بھی نہیں نہ سیکھیں گے، نہیں نہ سمجھیں گے تو پھر ہمیں نہ کوئی بھی نہیں سکھا سکتا، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا جو استاد ہے نا وہ زمانہ ہے، اور وہ برا وقت ہوتا ہے، کیونکہ برا وقت میں جو ہے نا انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے، لوگوں کے رویے، لوگوں کے بیہیویئر، لوگوں کا ملنا جلنا، کہ لوگ جو ہے نا آپ کے ساتھ کس طرح سے چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں نا مشکل وقت میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں نہ کوئی راز چھپایا ہوا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈنس دینی ہے۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں برا وقت ہم پر اس لیے بھی لے کر آتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا لوگوں کے رویوں کا پتہ چل جائے، یا ہمیں اپنے پرایوں کا پتہ چل جائے، یا ہمیں ان حالات سے زندگی کو گزارنے کا پتہ چل جائے کہ ہم نے اپنی لائف کو کس طریقے سے گزارنا ہے۔ تو ہر چیز کو پازیٹیو وے میں لیجئے۔ نیگیٹیوٹی جو ہے نا بہت زیادہ ہے دنیا میں، اور اگر ہم چاہیں نا تو اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی میں ڈال کرنا اپنے آپ کو ڈپریشن کا شکار کر سکتے ہیں، لیکن ہر چیز کو پازیٹیوٹی یعنی کہ وے میں دیکھنا چاہیے۔ اور میرا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بے پرواہ کبھی بھی نہیں ہوتے۔ جب آپ رات کے اندھیروں میں چپکے سے رو رہی ہوتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے۔ ہر گرتے آنسو کے بدلے ایک نئی روشنی آپ کا انتظار کرتی ہے، اور اپنے برے وقت میں اللہ تعالیٰ سے کی ہوئی دعائیں، اللہ سے مانگی ہوئی مدد دل کو بہت سکون دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیجئے، ان سے مدد مانگیے۔ لوگوں کے سامنے رونے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو لیجئے۔ روزانہ صرف 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کی پڑھ کے اور اپنے دل کو دعا کیجئے تاکہ آپ کا دل ہلکا ہو جائے۔ اور پھر میرا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا مت بھولیے۔ آپ صرف ایک ماں، بیوی، ہاؤس وائف یا آپ ایک عورت نہیں ہیں، بلکہ آپ خود ایک پرسنالٹی ہیں۔ اپنا پیشن، اپنا وقت، اپنے خواب، ان سے جڑنا کبھی بھی نہ چھوڑیے۔ جب آپ خود کو پہچانیں گی تو دنیا بھی آپ کو عزت دے گی۔ اور میرا اگلا پوائنٹ اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے ایموشنز کو دبائیے نہیں۔ آپ رونا چاہتی ہیں، رو لیجئے۔ تھک گئی ہیں، آرام کیجئے۔ ہر جذبات کو عزت دیں۔ ایموشنل ہونا کمزوری نہیں ہے بلکہ انسانیت ہے۔ زندگی کا ہر ایک دن جو ہے نا جنگ ہے، لیکن آپ ہر روز لڑتی ہیں، مسکراتی ہیں، اور یہی آپ کی اصلی جیت ہے۔ تو جب بھی آپ پر کوئی اس طرح کا وقت آئے تو ان 7 باتوں پر عمل ضرور کیجیے گا، ان کو کبھی مت بھولیے گا۔ آپ صرف سروائیو نہیں کر رہی بلکہ آپ گرو کر رہی ہیں۔ تو آئی ہوپ آج کا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، میری کچھ ایسی ٹپس آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں۔ فی امان اللہ۔